مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں، تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا، یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب،
تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے. لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں. ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا. یار کوئی مقصد تو ہو. لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے. ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے. اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے. میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کو نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں. کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے. میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں. ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو. ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے. یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں. 2 نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت. یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت. ایک صحت اور ایک فرصت. اللہ نے فارغ وقت دیا تھا، یہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شگل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا. بیت گئے اوقات ہمارے. کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا. جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی. قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ، حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا. صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو. ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے. اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے. کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر. اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں،
ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھائی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا۔ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے، اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے۔ نوجوانوں، بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا۔ ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے۔ یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اور بڑا ضائع کیا ہے۔ ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے۔ ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا۔ امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا، کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کچھ کر لو۔ جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا۔ میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک۔ جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا، دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا، 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر۔ پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے، عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے، یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے، اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے۔ عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی۔ بیت گیا ہمارا وقت، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے۔ مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا اپنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد، دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ۔ جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں۔ مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا، گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ شغل میلے کا، میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، 20 ہو کے نہیں نکلتے۔ لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی، کیا مزاج؟
ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھ لی ہیں، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہیں، میں معاذ اللہ نبی نہیں، میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری،
اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی. بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف, خود بخود جھک گئی. سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے. اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافر کی بیٹی ہے, مشرک نجس ہوتا ہے, تو میں اپنی چادر نہ دے دوں, آپ اپنی لے لے, کافر کی بیٹی ہے. تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا, فرمایا خاموش ہو جا, بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, تیاں سانجیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں. بولیے جی, پکی بات ہے. بزرگ چپ کر جائیں, نوجوان بولے. بیٹیاں, اللہ آپ کو خوش رکھے. تیاں سارے دیاں, ہاں. اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا, پکی بات. یہ نقد و نقد سودا ہے. جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے, پکی بات. بیٹیاں خبردار, خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے. بچو. وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی. میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی, تو غلط تھی, یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں. بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں. کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے, تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی, بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں, کیا معاملہ. یہ حضور کی پسند ہے, کیا معاملہ کروں. تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے. کہتی مجھے امید نہیں تھی. حضور کہیں گے ٹھہر جا, بیٹھ جا, بات کرتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے. کہا آزاد کر دو. کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا, فرمایا جا تو آزاد ہے. کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا, میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی, سارا قافلہ آزاد کرو. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا, اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی, سارا قافلہ, سارا قبیلہ آزاد ہو. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں. سارا قافلہ. حضور نے فرمایا ابھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو. واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو بلایا, بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. بادشاہ نہیں وہ, اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے. بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. میں رات بورے والے میں تھا, بھئی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا, باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے, یہ کام بالکل نہ کریں, اللہ آپ کو خوش رکھے, برکت دے. میں اس کو حرام نہیں کہتا, پر یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں, اس سے بچا کریں, ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے. دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جان دے چنگے نے, اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے. بالکل یہ کام نہیں کریں. سنیں اور یاد رکھیں, میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہا پتر بیٹھ جو, کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے. میں کہا کیس لائیے, میں بادشاہ سلامت ہوں, تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ. کیا چکر چل گیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, کونوں میں کھڑے, کیا اس کا مطلب. ادب اداب ہیں, کرنے چاہیے, لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی, ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے. ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا, اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں. ادب اداب ہونے چاہیے, لیکن غریبوں کو سزا, انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ. بہرحال آمدام برسر مطلب. کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں, جو بادشاہ نہیں نبی ہے. تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا, میں خود جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے. کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا, ایک وقت کی روٹی دینا. اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے, اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے, پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی. او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی.
حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے. ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے. پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے. پیسے. ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے. کہنے تو خوش کر دیں گے. میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتا جننے پیسے کہو گے لب جائیں گے. تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے. ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے ہیں، تعریف مصطفیٰ کی کریں، اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں. ہاں تو اس لیے چکر سے باہر عام دام برسرے. مطلب ادی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا. ادی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ. ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا جی. حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے. حضور پکا لے. فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر، مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. جی اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے. آمین تے آکھیا جے. جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. لکڑیاں. عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے. تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے؟ کوئی عرض نہیں، میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی. تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے. کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے. یہ معیار ہے. جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا. اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے. کہتے ہیں حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے. اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے. ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں. یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے. ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا. ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے. کدی آندھی ہو تو پتا ہوگا نا. ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی. ہم بدگمانی نہیں کرتے. لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے. ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں. پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا. تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے.